اور مجھے بڑی خوشی اس بات کی ہوئی کہ جب میں جوانی میں یو کے جانا چاہتا تھا اور پیسہ کمانا چاہتا تھا، اس وقت ان گوروں نے مجھے ویزا نہیں دیا تھا. اور آج اگر میں اس وقت آ چکا ہوتا تو آج میں شاید مر چکا ہوتا، میرے گردے شردے خراب ہو جاتے، یا میں بہت بوڑھا بیمار یہاں کسی اولڈ پیپل ہوم کے اندر داخل ہوتا. السلام علیکم میرے عزیز و قارب، میرے عزیز و میں افتخاری فی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے آج موجود ہوں لنڈن میں. اور الفٹ کے پاس یہ ایک بڑا خوبصورت پارک ہے، مجھے اس کا نام تو نہیں پتہ، لیکن بڑا حسین بڑا خوبصورت پارک ہے. ابھی بارش بند ہوئی ہے، میں بارش کے ٹھہرنے کا انتظار کر رہا تھا اور میں بنا رہا ہوں آپ کے لیے ویڈیو. اور دوستو، کل رات کو میری ایک فین نے یہاں پر دعوت کی اور وہاں پر ہم نے بڑا مزیدار کھانا کھایا. بہت سے فینس مجھے ملنے کے لیے آئے اور جس ریسٹورنٹ میں میں کھانا کھا رہا تھا وہاں پر جو روٹی لگانے والا اور باورچی تھا، ان کا شیف، اس نے بڑے طریقے سلیقے سے آ کے مجھے کہا کہ مجھے افتخار بھائی آپ کا نمبر چاہیے. میں نے اس کو نمبر دے دیا. آج صبح جب میں سو کے اٹھا تو مجھے اس کا آڈیو میسیج آیا ہوا تھا. اس نے کہا افتخار بھائی، یہ میری کہانی آج آپ نے لازمی سنانی ہے، بہت سے لوگوں کا بھلا ہوگا. دوستو، ہوا یہ تھا کہ یہ صاحب جن کا نام شفیق علی ہے، یہ آئے تھے ڈنکی مار کے کسی دور میں، اور یہ کافی عرصے یونان کے بعد کسی طریقے سے ہالینڈ پہنچے، نیدرلینڈ، اور وہاں سے شپ کے ذریعے ان کو پہنچا دیا گیا نیو کاسل اپان ٹائن. اب یہ وہاں کیسے پہنچے یہ تو میں نے نہ پوچھا ان سے اور نہ ہی انہوں نے اس کی تفصیل بتائی. پھر یہ وہاں کچھ عرصے رہے اور پھر یہ وہاں سے کسی کے ساتھ آ گئے لنڈن. اور لنڈن میں آ کے ان کو کام تو کوئی آتا نہیں تھا، تو ایک دوست تھا، اس کا ریسٹورنٹ تھا، وہاں پر انہوں نے کام شروع کیا. ڈش واشنگ کرتے رہے، چھپ کے کام کرتے رہے. یہاں پر آ کے انہوں نے اسائلم اپلائی کر دیا اور یہاں پر انہوں نے کھانا پکانا بھی سیکھا، روٹی لگانی بھی سیکھی. اب یہ بڑے مشہور شیف ہیں جن کو ان کی منہ مانگی قیمت پر نوکری دی جاتی ہے. شفیق علی جب آیا تھا تو اس کو کہتا ہے کہ جی میری جو بیگم ہے وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، ہمارا ایک بیٹا تھا، اور جب میں آیا تو وہ بیٹا 7 سال کا تھا. ہمارے حالات بہت خراب تھے، میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کہ میں پاکستان چھوڑ دیتا. اس کے علاوہ دوستوں، میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں بڑی خوبصورت جھیل ہے، یہ دیکھیں کیا حسین نظارہ ہے جھیل کا. ویکھو، نال واک کرو، نال ویڈیو بناؤ تے نال نظارے کرو. وہ پرلے پاسے ہنس بھی گئے نے، وہی میں تر تک آنا وا. تو دوستو، شفیق علی کہتا ہے کہ افتخار بھائی، میں بہت اچھا کمانے لگا اور میرا کیس چلتے ہوئے آج 10 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن اس کو کم و بیش 13 سال ہو چکے ہیں یو کے میں، اور یہ واپس نہیں جا سکتا. دوستو، اس نے بہت کمایا، بہن بھائیوں کی شادیاں کی، اس نے اپنے صالح صاحب کو کاروبار کروایا، اس نے اپنی بیگم صاحبہ کو گھر بنا کے دیا تاکہ وہ عزت کے ساتھ اپنے گھر میں رہ سکے. یہ ایک اور منظر جھیل کا دیکھیں، یہاں سے کیا بات ہے، یہ دیکھیے. اور یہاں دیکھیں تو یہ صرف یہ ایک پل ہے، اس پل پہ بھی چلتے ہیں. اور یہ دیکھیے کیا حسین منظر ہے جی، یہ دیکھیں. واہ 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 واہ، کیا بات ہے جی. گوروں کے دیس میں یہ بڑی موجیں ہیں. یہ دیکھیے، ہے نا مزیدار منظر، ویری نائس. اچھا، اس طرف بھی ایسے ہے دوستو، یہ دیکھیں اس طرف بھی بڑی خوبصورت جھیل ہے اور دور تک، اور بڑی مزے کی ہوا چل رہی ہے اور بہت ٹھنڈی ہوا ہے. دوستو، میری ڈیورنگ دا واک نظر پڑی ہے، یہ دیکھیں ایک کنو ہے اور اس کنو کو دھاگے سے کیسے باندھا گیا ہے، اس کے بیچ میں سے دھاگا گزار کے اس کو پرو کے یہاں پر لٹکا دیا گیا. یہ دیکھیں، یقیناً میں کوشش کروں کہ آپ اس کو دیکھ سکیں قریب سے. یہ دیکھیے، یہ دیکھیں، اور اس کو اس ٹہنی پر ٹانگ دیا گیا ہے، اس کو وار پھیر کیا گیا ہے، اتار کیا ہے کیا ہے، لیکن یہ ہے جادو. اور یہ پیچھے ایک بڑی خوبصورت جھیل ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھیں یہ جھیل ہے، وہ پارک ہے. بڑا خوبصورت موسم ہے لنڈن کا، لیکن اس خوبصورت موسم میں واک کرتے ہوئے میری جب اس
ٹنگے ہوئے کنو پہ نظر گئی تو یہ دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم پاکستانی یا ہم میں سے کچھ پاکستانی چیزوں پہ یقین کرتے ہیں، لیکن یہاں پر لوگ یہ دیکھیں، یہ اس کو یہاں ٹانگ دیا گیا ہے، اور شاید اس کا کانسیپٹ یہ ہوگا کہ یہ کنو جتنی جلدی سوکھے گا اور اتنی ہی دیر میں جادو کا اثر ہو جائے گا یا اتر جائے گا، آئی ڈونٹ نو جو بھی ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو دکھایا لنڈن کا ایک پارک جس میں جادو کر کے کنو ٹانگا گیا ہے، کسے گورے دی کارستانی جی لگ دی ہے۔ دوستو اس کے اندر ایک سوئی پروئی گئی ہے، اس میں سوئی نظر بھی آ رہی ہے، اور یہ دیکھیں اس کو دھاگا باندھا گیا اس میں پرو کے، یہ دیکھیے، اور اس کو یہاں پر لٹکا دیا گیا ہے ٹہنی کے ساتھ۔ تو یہاں پر اس پورے علاقے میں انڈین، پاکستانی اور بنگلہ دیشی کافی لوگ رہتے ہیں، جن کو یہاں پر عرف عام میں اپنے کہتے ہیں۔ تو یہ علاقہ میں نے آپ کو دکھایا الفٹ کا علاقہ، اور پھر یہاں پر یہ اتار کے لیے لگایا گیا ایک کنو جس میں سوئی پروئی گئی ہے، اور یقیناً کوئی جادو ٹونے والا کام لگتا ہے، یہ دیکھیے۔ تو دوستو شفیق علی کہتا ہے کہ میں نے ایک اچھے بیٹے کی حیثیت سے اور شوہر کی حیثیت سے اور بھائی کی حیثیت سے میں جو کر سکتا تھا اپنے گھر والوں کے لیے وہ میں نے کیا، اور میں اس وقت کا انتظار کرتا رہا کہ کسی طریقے سے مجھے یہاں پر پرماننٹ لیگل ریزیڈنس مل جائے اور میں اپنے بچوں کو اپنے پاس لے آؤں، اور اس بیوی کو خاص طور پہ جس کو وہ جان سے زیادہ عزیز رکھتا تھا، اور اس بیٹے کو جس کو وہ پڑھا رہا تھا بڑے مہنگے مہنگے اسکولوں میں۔ دوستو شفیق علی کہتا ہے کہ میں نے یہاں پر آنے کے بعد افتخار بھائی کبھی زندگی میں کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، میں کبھی کسی کلب یا پب میں نہیں گیا، میں نے کبھی دختر رز کو منہ نہیں لگایا، اور کوئی ایسا کام نہیں کیا جو ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ کہتا ہے کہ بڑے اچھے دن گزر رہے تھے، اور میں نے اپنی پھپھی زاد بہن کے بیٹے کو اپنے گھر میں، جو کہ 16 سال کا تھا، اس لیے ایک کمرے میں ٹھہرا دیا کہ گھر کے کام وہ کر دیا کرے گا، اور بچہ بڑا اچھا تھا، وہ سارے گھر کے کام کرتا تھا۔ کہتا میں نے اس کو موٹر سائیکل لے دی، اور اس کی تعلیم کا خرچہ بھی میں اٹھا رہا تھا کیونکہ میری پھپھی زاد بہن بیوہ تھی۔ کہتا میرے لیے اس بچے کا جس کا نام وقار تھا میرے گھر میں آ کے رہنا، میری بیوی کے ساتھ اس کی سیوا کرنا بڑی آسانیاں پیدا کر چکا تھا میرے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بینکس کے کام، ٹیکس کے کام اور دیگر جتنے کام ہوتے تھے میرے لیے آسانی ہو گئی تھی، کیونکہ میری بیوی جو ہے وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، اس کو ان تمام چیزوں کا پتہ نہیں تھا۔ تو میں بڑا خوش ہو گیا تھا کہ شکر ہے میرا یہ والا مسئلہ حل ہو گیا۔ دوستو کہتا میری روز بیگم سے بات ہوتی تھی 2-2 3-3 گھنٹے، ہم خواب دیکھتے تھے کہ جب میں آؤں گی تو ایسے کریں گے، جب تم آؤ گی تو ہم ایسے کریں گے۔ میں اپنے بچے کے ساتھ پلان کر رہا تھا چیزوں کو۔ کہتا ہے فی بھائی میرا بیٹا اس وقت 17 سال کا ہے، اور وہ جو بچہ میں نے اپنی بیگم کے پاس چھوڑا تھا اس کی عمر اس وقت 21 سال ہو چکی ہے۔ تو کہتا ہے ایک دن میری بیگم نے مجھے کال کی اور اس نے کہا میں نے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا ہاں جی بتائیں۔ تو کہتا میری بیگم نے کہا کہ میں آپ سے خلا لینا چاہتی ہوں، آپ مجھے خلا دے دیں۔ دوستو شفیق علی کہتا ہے کہ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میری کل کائنات، میرا بیٹا اور میری بیوی جس سے میں بے تحاشا محبت کرتا ہوں وہ مجھ سے طلاق مانگ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اگر تم کہتی ہو تو میں واپس آ جاتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں یہ سب کچھ، یہ طلاق کی بات مجھ سے مت نکالو۔ تو میری بیوی نے کہا نہیں، آپ وہیں رہیں، پیسے کمائیں، آپ کو پیسے کمانے کی ہوس ہے، آپ مہربانی کر کے مجھے طلاق دے دیں، آپ کو آپ کا پیسہ مبارک ہو۔ شفیق علی کہتا ہے کہ میں آج تک یہی سمجھتا رہا کہ میری بیگم کو، میرے ماں باپ کو، میرے بہن بھائیوں کو یہ پیسے کی آمد جامد بڑی اچھی لگتی ہے، اور شاید یہی زندگی ہے کہ جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہوگا اس کے پاس اتنی زیادہ عزت ہوگی۔ میرا یہ کانسیپٹ تھا۔ شفیق علی کہتا ہے میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ میں نے تمہارے نام پہ اپنی زندگی کے یہ شام و سحر لگائے ہیں، دن رات محنت کی ہے، اور اب جب کچھ امید ہے کہ شاید اگلے 2-4 سال میں میرے ڈاکومنٹس بن جائیں گے اور میں لیگل ہو جاؤں گا، تو مجھ سے طلاق کیوں مانگ رہی ہو؟ اس نے کہا جی دیکھیں آپ ایک لالچی آدمی ہیں، آپ نے جب سوچا پیسے کا سوچا، آپ نے جب بات کی مجھے یہ کہا یہ سوٹ لے لو، یہ زیور لے لو، جو بھی پاکستان آتا تھا آپ اس کے ہاتھ مہنگے مہنگے تحفے بھیجتے تھے۔
لیکن مجھے آپ کی ضرورت تھی. مجھے اپنا شوہر چاہیے تھا جو میرے پاس ہوتا. میں روکھی سوکھی کھا لیتی لیکن اس کے ساتھ گزارا کرتی. شفیق علی کہتا ہے کہ میں نے اسے کہا کہ میں فوری طور پہ گورنمنٹ کے پاس جاتا ہوں یا اپنا کیس ختم کراتا ہوں اسائلم کا, اور میں پاکستان آ رہا ہوں, تم کوئی فیصلہ مت کرو. تو اس کی بیوی نے کہا کہ آپ اگر مجھے طلاق نہیں دیں گے تو میں آپ سے خلا لے لوں گی کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا. شفیق علی کہتا ہے میں بڑا پریشان ہوا کہ اب میں واپس آنے کو بھی تیار ہوں تو یہ کیوں انکار کر رہی ہے. تو شفیق کہتا ہے کہ اس کی بیوی نے اس کو کہا کہ آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے اور میں فیصلہ کر چکی ہوں. کہتا ہے میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ طلاق لینے کے بعد اتنے عرصے کے بعد تم کہاں جاؤ گی؟ تو اس نے کہا کہ میں وقار سے شادی کروں گی. دوستو شفیق کا جب یہ میسیج میں سن رہا تھا میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. مطلب جس بچے کو راہبر بنایا تھا وہی راہزن ہو گیا, جس کو مددگار بنایا تھا اسی نے قافلہ زندگی لوٹ لیا شفیق کا. کہتا میں نے اس کو بڑی سمجھانے کی کوشش کی, اس کو سمجھ نہیں آئی. میں نے اس سے منت سماجت کی اور کچھ وقت گزرنے کا انتظار کیا کہ ابھی جو میری ڈسکشن ہوئی ہے اس پہ کوئی اثر کرے گی. میں نے اس کو دعائی دی کہ میرا سب کچھ تم ہو, میں نے تمہاری خاطر یہ پردیس کاٹا اور کاٹ رہا ہوں. میں نے اتنا پیسہ کما کے تمہیں دیا ہے, گھر بنا کے دیا ہے, گاڑی دی ہے. دوستو وہ کہتا ہے کہ کچھ دن کے بعد جب میری دوبارہ بات ہوئی تو میری بیگم نے مجھے کہا کہ میں نے رابطہ کر لیا وکیل سے اور تمہیں نوٹس بڑی جلدی سرو ہو جائے گا, اور مجھے واٹس ایپ کے اوپر نوٹس آئے. میں نے اپنے گھر والوں سے بات نہیں کی. میں نے کچھ دوستوں سے پوچھا کہ اب میں کیا کروں, تو انہوں نے کہا یار یہ عورت تھی ہی بے وفا, اور تو یہاں تھا, پتنی کیا کیا کرتی رہی ہوگی, اور اب دیکھ تیرے ہی رشتے کے بھانجے کے ساتھ وہ شادی کرنے لگی ہے, تو بیوی سے بھی جائے گا, بچے سے بھی جائے گا, اور نیشنلٹی بھی نہیں ملے گی. شفیق علی کہتا ہے کہ افتخار بھائی میں نے اپنی بیوی کو بہت سمجھایا, بہت منع کیا, لیکن چونکہ میں عدالت میں پیش نہیں ہوا تھا, پاکستان نہیں گیا تھا, عدالت نے یک طرفہ خلا کا نوٹس جاری کر دیا. اور جب یہ بات میرے بھائیوں تک گئی تو میرے بھائیوں نے بھی بہت فضیلتیں کیے میری بیوی کے, اور وہ کہتے تھے کہ ہم جان کے چپ تھے, ہم تمہیں بتانا نہیں چاہ رہے تھے. اگر ہم تمہیں کچھ کہتے تھے تم مانتے نہ, تم یقین نہ کرتے, اور تم سمجھتے کہ ہم تمہاری بیوی کی دشمنی ہے بات کر رہے ہیں. کہتا میں نے دوسرے بھائی سے بات کی, تیسرے سے کی, رشتہ داروں سے بات کی. ان تمام کا کہنا یہ تھا کہ وقار اور اس کا آنا جانا اور جس طرح سے یہ گھومتے پھرتے تھے, کیونکہ ایک گھر میں رہتے تھے, تو ہمیں کچھ اندازہ تھا ان سارے معاملات کا کہ سم تھنگ از رانگ ان دا باٹم. لیکن ہم نے تم سے اس لیے بات نہیں کی کہ تم پردیس میں ہو اور پتہ نہیں تم پہ کیا گزرے گی, اور تم ہماری بات کو سچ مانو گے یا نہیں مانو گے. دوستو وہ بیچارہ رو رہا تھا اور اس نے مجھے کہا کہ میں نہیں مانتا کہ میری بیوی جو ہے وہ بد کردار تھی. اس کا یہ کہنا ہے کہ میری بیوی نے بہت اچھا فیصلہ کیا کہ اس نے مجھ سے طلاق لے کر قانونی طور پہ وقار سے شادی کر لی ہے. اور میں یہ بھی نہیں مانتا کہ ان دونوں کے درمیان کوئی بری بات ہوئی تھی یا برا تعلق تھا, میں اس چیز کو نہیں مانوں گا. لیکن اس نے کہا افتخار بھی میں نے آپ کا ایک ویڈیو دیکھا تھا جس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ ایک پیٹ کی اشتہا ہوتی ہے اور ایک جسم کی اشتہا ہوتی ہے. پیٹ بھرنا بھی ضروری ہے اور جسم کی اشتہا کا اہتمام کرنا بھی بہت ضروری ہے. اور جو لوگ ان دونوں اشتہاؤں کا اہتمام نہیں کرتے, ان کی خوراک ان کو نہیں دیتے, تو پھر بھوکا آدمی چھینتا ہے, مانگتا ہے, چوری کرتا ہے. کہتا میری بیوی نے میرے ساتھ یہی کیا, اس سے مانگا نہیں گیا, اس نے چھین لیا. لیکن مجھے اپنے رشتہ داروں کے کردار پہ شدید افسوس ہے جو آج مجھے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان ساری باتوں کا اندازہ تھا, ہم بہت کچھ دیکھ رہے تھے, لیکن ہم نے تمہیں بتایا اس لیے نہیں کہ تم یقین نہیں کرو گے. اور شفیق کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر واقعی وہ لوگ مجھے بتاتے تو میں بالکل نہ مانتا, کیونکہ میرے آنکھوں پر میری بیوی کی محبت کی چربی پڑی تھی, اور وہ چربی جب اتری ہے تو میں بے یار و مددگار اکیلا تنہا روٹیاں لگاتا ہوں, تندور میں کھانا پکاتا ہوں, اور اکثر کھانا پکاتے ہوئے میرے آنسو بہہ جاتے ہیں.
لیکن یہ وہ تکلیف ہے جو میں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا۔ دوستو، میں نے اس کہانی کو سنانے کے لیے اس کا نام، اس کی جگہ، اس کا مقام سب کچھ بدل دیا ہے، تو مقام، جگہ اور شہر کو چھوڑ کے کہانی کو فوکس کیجیے گا۔ شفیق علی کا کہنا تھا کہ یہ منافقت ہے ان لوگوں کی جن کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ تمہارے پیچھے یہ ہو رہا ہے، اور وہ اس کو ماننے کے بجائے لڑ پڑتے ہیں، کیونکہ بیوی رو دھو کے سچی ہو جاتی ہے، اس کا یہ کہنا تھا۔ لیکن وہ لوگ بھی ہیں جو دیکھتے تو رہتے ہیں لیکن منہ نہیں کھولتے، گواہی نہیں دیتے، کسی کا گھر نہیں بچاتے۔ تو مجھے کہتا ہے کہ افتخار بھائی میری کہانی ضرور سنائیے گا، اور ضرور کہیے گا لوگوں سے کہ اپنے رشتوں پر فوکس کریں۔ دیس کی آدھی پردیس کی 2 روٹی سے بہتر ہے، یہ بھی کوٹیشن اس نے میرے ایک ویلاگ کی بولی، اور آخر میں وہ رو پڑا۔ روتے روتے میں اس کا آڈیو میسیج سنتا رہا، اور تقریباً 1.25 منٹ کے بعد وہ میسیج ایک ہچکی کے ساتھ کٹ گیا۔ دوستو، شفیق کی یہ کہانی میں آپ کو لندن سے سنا رہا ہوں، جس نے میرے دل پہ تو بڑا اثر کیا، اور مجھے بڑی خوشی اس بات کی ہوئی کہ جب میں جوانی میں UK جانا چاہتا تھا اور پیسہ کمانا چاہتا تھا، اس وقت ان گوروں نے مجھے ویزا نہیں دیا تھا، اور آج اگر میں اس وقت آ چکا ہوتا تو آج میں شاید مر چکا ہوتا، میرے گردے شردے خراب ہو جاتے، یا میں بہت بوڑھا بیمار یہاں کسی اولڈ پیپل ہوم کے اندر داخل ہوتا، نہ رائٹر ہوتا، نہ ایکٹر ہوتا، نہ ویلاگر ہوتا، نہ شاعر ہوتا، اور نہ ہی آپ تمام سے محبت کرنے کا مجھے موقع ملتا، کیونکہ جوانی میں ملا ہوا ویزا لے کر میں نے یہاں سے کبھی واپس جانا نہیں تھا۔ کیا کہہ سکتے دوستو، ایسا بھی ہوتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت لندن کے اس پارک سے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔